حضرت امام حسین کا آخری الوداع۔ امام میں مظلوم آخری الوداع کے لیے حضرت سجاد کے خیمہ میں آئے۔ جناب سجاد بستر مرض پر تھے۔ جب آپ نے آنکھیں کھول کر فرزند رسول کے تمام جسم کو خون سے رنگین دیکھا تو عرض کیا، میری جان فدا ہو، آپ کا تمام جسم تیروں سے زخمی ہے۔ چچا عباس، بھائی علی اکبر کہاں گئے؟ مظلوم کربلا نے فرمایا، بیٹے اس وقت ان خیام میں ایک تو اور ایک میں ہوں۔ میں تجھ سے آخری الوداع کرنے ہوں۔ پھر آپ نے اسرا مت جناب سجاد کی سپرد کی اور بتایا، بیٹے تمام تبرکات انبیاء مدینہ سے روانگی سے قبل میں نے ام المومنین ام سلمہ کے پاس رکھے تھے، واپس پر سنبھال لینا۔ جناب سجاد سے الوداع کیا اور واپس اپنے خیمے میں آئے۔ تمام مستورات ایک خیمے میں جمع ہو گئی۔ سلناج پر سواری کا ارادہ کیا، دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ بے ساختہ آپ کے منہ سے نکلا، اے میدان شجاعت کے سواروں، آج میں ایک ایک کا نام لے کر پکارتا ہوں، تم جواب تک نہیں دیتے۔ امام میدان میں آئے اور رجس پر چڑھنے لگے اور عمر سعید سے فرمایا کہ عرب کے دستور کے مطابق ایک ایک کر کے میرے مقابلے میں بھیجو۔ ایک ایک ہو کر یزیدی مقابلے میں آنے لگے اور امام مظلوم کے ہاتھوں واصل جہنم ہونے لگے۔ آخر یزیدوں میں سے کوئی بھی مقابلہ میں آنے پر آمدہ نہ ہوتا تھا۔ شمر مالون نے عمر سعید سے کہا، اگر پورا خطۂ عرب بھی آ جائے تو یہ تمام کو فنا کر دے گا۔ تجھے معلوم تو ہے کہ اس کی رگوں میں خون علی اور بنت رسول کا دودھ ہے۔ عمر سعید نے کہا، پھر کیا کریں؟ شمر مالون نے کہا، چاروں طرف سے حملہ کریں گے۔ عمر سعید نے کہا، ٹھیک ہے، ایسا ہی کرتے ہیں۔ مالون نے امام پر چاروں طرف سے حملہ کیا اور امام کے دشمنوں میں گھیرے گئے۔ دشمنوں نے لڑتے لڑتے یہاں تک کہ آپ جنگ کرتے کرتے تھک گئے اور آپ ایک جگہ پر کھڑے ہو گئے تاکہ تھوڑی دیر استراحت کر لیں۔ اچانک ایک پتھر آپ کی پیشانی مبارک پر لگا۔ آپ نے پیشانی سے خون صاف کرنے کی غرض سے قمیص کا دامن اٹھایا۔ اچانک ایک سہ شعبہ زہر آلود تیر آپ کے سینے میں پیوست ہوا۔ آپ نے فرمایا، آپ نے تیر کو پشت سے کھینچا تو خون کے فوارے چل بسے چلے، جس کی وجہ سے آپ جنگ کرنے کی طاقت نہ رہی۔ امام نے فرمایا، اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچ سکتا تو بس اے تلواروں مجھے لے لو اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ علماء کا بیان ہے کہ امام نے جب تلواروں کو نیام میں رکھا اور کہا، اے تلواروں مجھے لے لو، تو ہر طرف سے کسی نے پتھر مارا، کسی نے تلوار سے وار کیا، کسی نے نیزے سے وار کیا۔ غرضیہ کہ جس کے ہاتھ میں جو آیا اس کو نشانہ بناتا رہا۔ امام زمین پر گر پڑے۔ شمر مالون نے حکم دیا کہ حسین کے سر کو قلم کر دو۔ ہر کوئی باری باری گیا لیکن کامیاب نہ ہوا۔ بالآخر وہ مالون خود گیا اور امام کے سینہ پر سوار ہوا۔ امام نے اپنے قاتل کو پہچانا اور فرمایا کہ میرے نانا میرے بابا علی سے کہا تھا کہ اے علی، تیرے اس بیٹی کا قاتل مبروز ہوگا، اس کے سینے پر برز کا داغ ہوگا، اس کا چہرہ کتے اور خنزیر سے ملتا جلتا ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ اس مالون کو غصہ آیا اور انتہائی بے دردی کے ساتھ تیر ضربوں سے امام مظلوم کا سرکار مبارک جدا کر دیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے۔